جی السلام علیکم، میں ہوں مبین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مبین ٹاکس۔ آپ سب کو میں اپنے اس چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سٹارٹ میں ہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو آج کا ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ کنسٹرکشن ورک کے نیفٹک ٹیسٹ کے حوالے سے جو ہوتا ہے اسکل ویریفیکیشن ٹیسٹ تکامل کا، اس کے اوپر ہے کہ اس ٹیسٹ کے کس طرح کے سوالات آتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے اس کا، کس قسم کے سوالات آتے ہیں، تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، کنسٹرکشن ورکر کے ٹیسٹ کے اندر 15 ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ ہر ایم سی کیوز کے 4 جوابات ہوتے ہیں اور ایک صحیح جواب ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر پر ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی آسان سوالات ہوتے ہیں، فیلڈ سے متعلق ہوتے ہیں اور سیفٹی سے ریلیٹڈ سوال ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں ویڈیو میں، آپ ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے گا، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، میں یقیناً آپ کے کمنٹ کو ایڈریس کروں گا اور اس کا جواب دوں گا۔ تو باقی ہم اس ویڈیو میں کنسٹرکشن ورک کے ٹاپک کو کور کریں گے، اور اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں ایک ویڈیو پریکٹیکل کے حوالے سے بھی اپلوڈ کر دوں گا کہ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے اور ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ تو پریکٹیکل کے اندر بھی فیلڈ سے متعلق ہی کام کروایا جاتا ہے، تو وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا، اور وہ فارمیلٹی ہوتی ہے۔ مین چیز جو ہوتا ہے وہ آپ کا کمپیوٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے کلیئر۔ اور اتنا آسان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اردو پڑھ لیتے ہیں تو یقیناً آپ ٹیسٹ کلیئر کر جائیں گے۔ 15 سوال ہوتے ہیں، اگر آپ اس میں سے 10 سوال بھی ٹھیک کر جاتے ہیں، یعنی آپ 5 سوال غلط بھی کر کے آ جاتے ہیں، پھر بھی آپ پاس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے پریشان اس میں بالکل نہیں ہونا اور گھبرانا نہیں ہے۔ عمران خان جس طرح کہتا ہے کہ گھبرانا بالکل نہیں ہے، تو آپ ایزی ہو کے ریلیکس ہو کر جائیں، تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا۔ چلیں ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں کہ سوالات کس طرح کے آتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ویڈیو کا مل جائے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی تو ہمارا پہلا سوال سکرین پر آپ کے سامنے ہے، کنسٹرکشن سائٹ پر ہیلمٹ پہننا کیوں ضروری ہے؟ اس کے 4 جوابات ہیں: دھوپ سے بچنے کے لیے، فیشن کے لیے، سر کو چوٹ سے بچانے کے لیے، یا کام کی شناخت کے لیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سر کو چوٹ سے بچانے کے لیے کنسٹرکشن سائٹ پر ہیلمٹ پہننا ضروری ہے۔ نیچے یہ ایکسپلینیشن میں نے لکھی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ کنسٹرکشن سائٹ پر ہیلمٹ پہننا سر کو چوٹ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کیونکہ حادثات کے دوران حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ ہر سوال کی ایکسپلینیشن نیچے سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا، تھوڑا آئیڈیا ہوتا جائے گا۔ تو چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ کنسٹرکشن سائٹ پر کام شروع کرنے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ اس کے 4 جوابات ہیں: سیفٹی انسپیکشن کرنا، آرام کرنا، دوستوں سے بات چیت کرنا، دوپہر کا کھانا کھانا۔ تو کام سٹارٹ کرنے سے پہلے سیفٹی انسپیکشن کرنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی خطرے کو کم کیا جا سکے۔ یہ نیچے بھی ایکسپلینیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ سیمنٹ اور ریت کو مکس کرنے کے لیے کون سا تناسب عام طور پر استعمال ہوتا ہے؟ 1 اور 2 کا، اور 1 اور 1 کا، 1 اور 3 کا۔ چوتھا سوال ایم سی کیو تھا، آپشن تھا 1.4 کا، تو اس کا صحیح جواب ہے 1.3۔ سیمنٹ اور ریت کو مکس کرنے کے لیے عام طور پر 1.3 کا تناسب استعمال ہوتا ہے تاکہ مضبوط مکسچر تیار ہو۔ یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ کنسٹرکشن سائٹ پر بجلی کے آلات استعمال کرتے وقت کیا ضروری ہے؟ اس کے 4 جوابات 4 آپشن ہیں: آلات کو دھوپ میں چھوڑ دینا، آلات کو پانی میں رکھنا، دستانے پہننا، یا آلات کو بغیر چیک کیے استعمال کرنا۔ اس کا صحیح جواب آپ کی سکرین پر سامنے ہے، دستانے پہننا۔ الیکٹریکل کا کوئی بھی کام ہے سائٹ پر تو آپ اپنے پی پی ایس کمپلیٹ پہنیں گے۔ پی پی ایس کا مطلب ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، جس کے اندر سیفٹی ہیلمٹ، سیفٹی گلاسز، سیفٹی شوز، ویزیبل جیکٹ، اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایئر پلگ وغیرہ اگر آپ شور میں کام کر رہے ہیں تو یہ سوال بھی آیا تھا کہ پی پی ای کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، تو آپ یہ پہن کر پھر ہی کام کریں گے، اور خاص طور پر الیکٹریکل کا کام ہے تو آپ اس سے ریلیٹڈ اپنے پی پی ایس کو پہن کر کام کریں گے۔ تو سوال نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ کنکریٹ کو مکمل طور پر سخت ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جب ہم کنکریٹ کر لیتے ہیں تو اس کو پروپر سخت ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس کے 4 آپشن تھے: 28 دن، 1 دن، 7 دن، یا 90 دن۔
اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 28 دن۔ 28 دن کے اندر کنکریٹ مکمل طور پر سخت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے سوالات آتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا۔ تو نیچے ایک ایکسپلیشن لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، میں اس کو ہر سوال کی ایکسپلیشن نہیں پڑھ رہا، تو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ کنسٹرکشن سائٹ پر سیفٹی جوتے کیوں پہنے جاتے ہیں؟ پاؤں کو چوٹ سے بچانے کے لیے، دوڑنے کے لیے، پاؤں کو صاف رکھنے کے لیے، فیشن کے لیے۔ سیفٹی شوز ہمیشہ حفاظت کے لیے ہی پہنے جاتے ہیں، جیسا کہ سوال میں ہی اس کا جواب ہے سیفٹی، حفاظت۔ پاؤں کو چوٹ سے بچانے کے لیے سیفٹی جوتے پہنے جاتے ہیں۔ تو کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں سیفٹی سے متعلق ہوتے ہیں، بہت آسان سوالات ہوتے ہیں، اور کچھ سوال فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس قسم کے سوالات ہیں، اور یہ بھی آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ تو مزید یہ ہے کہ آپ اگر اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، تو مزید بھی میں کوشش کروں گا، مزید جو مشکل سے مشکل سوالات بھی اگر آ سکتے ہیں ان کو بھی میں کور کر پارٹ 2 بنا کر آپ کو دے دوں گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ کوئی ویڈیو آپ کی ٹیسٹ سے پہلے مس نہ ہو، آپ اچھے سے ٹیسٹ دیں اور پاس ہوں۔ سوال نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ کنکریٹ مکسچر میں پانی کا کیا کردار ہوتا ہے؟ مکسچر کو سخت بنانا، مکسچر کو رنگ دینا، مکسچر کو نرم بنانا، یا مکسچر کو ہلکا بنانا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مکسچر کو سخت بنانا۔ کنکریٹ مکسچر میں پانی کا کردار مکسچر کو سخت بنانے کا ہوتا ہے۔ تو یہ نیچے ایکسپلیشن آپ پڑھ لیں۔ چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ کنسٹرکشن سائٹ پر کام کے دوران شور سے بچنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ چشمہ استعمال کیا جاتا ہے، یا کانوں کی حفاظتی آلات استعمال کیے جاتے ہیں، ہیلمٹ، یا چوتھا آپشن تھا دستانے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کانوں کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ کو سوال میں ہی اکثر اس کے جواب مل جاتے ہیں سوالوں کے، کس طرح شور سے بچنے کے لیے ظاہر سی بات اس کا جواب کانوں کی حفاظتی آلات ہوگا۔ تو چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 9۔ کنکریٹ کی مضبوطی کو بڑھانے کے لیے کون سا عمل کیا جاتا ہے؟ سیمنٹ کو کم کرنا، پانی ڈالنا، ریت ڈالنا، یا سورج میں چھوڑ دینا؟ تو کنکریٹ کی مضبوطی کے لیے پانی کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اور اس کا صحیح جواب بھی پانی ڈالنا ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ یہ رہا سوال نمبر 10، کوسچن نمبر 10۔ کنسٹرکشن سائٹ پر کام کے دوران اونچائی پر کام کرتے وقت کیا چیز ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ دوستوں کے ساتھ بات کرنا، سیفٹی ہارنس پہننا، جلدی کام کو ختم کرنا، یا کھانے کا وقفہ لینا؟ اس کا صحیح جواب ہے سیفٹی ہارنس پہننا۔ کوئی بھی ورک ہے، آپ اگر ہائٹ کے اوپر کر رہے ہیں، ورک ایٹ ہائٹ کے اوپر کر رہے ہیں، تو آپ کو سیفٹی ہارنس بیلٹ پہننا ضروری ہے، تاکہ ان کیس اللہ نہ کرے اگر کوئی ورکر کام کے دوران اوپر سے نیچے گرتا ہے تو سیفٹی ہارنس کے اندر اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے لیے نہ آپ نے صرف سیفٹی ہارنس بیلٹ کو پہننا ہے، بلکہ اس کو اینکر پوائنٹ سے اینکر بھی کرنا ہے، یعنی ٹائی آف کرنا ہے، 100% ٹائی آف، یعنی 2 اس کے سنیپ ہک ہوتے ہیں، آپ نے اس کو اینکر پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے پھر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اہم سوال ہے، اور سیفٹی کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے، آپ کو کرنا بھی چاہیے، سیفٹی ہارنس بیلٹ پہن کر کام کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو سائٹ کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے، وہ دیتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں۔ 11 سوال نمبر۔ کنکریٹ مکسچر میں ایگریگیٹس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ایگریگیٹس مکسچر کو ہلکا بنانا، مکسچر کو نرم بنانا، مکسچر کو رنگ دینا، یا مکسچر کو مضبوط بنانا؟ ایگریگیٹس کا کردار جو ہوتا ہے مکسچر کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ نیچے ایکسپلیشن آپ پڑھ لیں ذرا۔ کنکریٹ مکسچر میں ایگریگیشن مکسچر کو مضبوط بناتے ہیں اور اس کی کمپریشن اسٹرینتھ کو بڑھاتے ہیں۔ اسٹرینتھ کا مطلب ہے طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ کوسچن نمبر ہم 12 کی طرف چلتے ہیں جی۔ کنسٹرکشن سائٹ پر کام کے دوران دھوئیں سے بچنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ دھوئیں سے بچنے کے لیے 4 آپشن تھے: ماسک، چشمے، دستانے، ہیلمٹ۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے دھوئیں سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماسک کا صحیح جواب ہے۔ تو کوسچن نمبر 13ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کنکریٹ کی ابتدائی سختی کے لیے کتنا ورک درکار ہوتا ہے؟ جب ہم کنکریٹ کرتے ہیں تو اس کی سختی جو مضبوطی کے لیے ابتدائی مضبوطی شروع میں کتنا ٹائم لیتی ہے وہ مضبوط ہونے کے لیے؟ 4 آپشن تھے: 7 دن، 24 گھنٹے، 1 گھنٹہ، یا 28 دن۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 24 گھنٹے۔ تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کوسچن نمبر 14۔ کنسٹرکشن سائٹ پر کام کے دوران
روشنی کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے؟ ٹارچ کا استعمال کر کے جنریٹر سے روشنی فراہم کرنا، کام کو روک دینا، روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جنریٹر سے روشنی فراہم کرنا۔ تو اس کا ٹارچ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کنسٹرکشن ورک کا لمبا کام ہے تو لیکن آپ نے جو پاسبل قریب ترین جواب ہے وہ دینا ہے۔ تو جنریٹر کی مدد سے ہم سائٹ کے اوپر کام کریں گے روشنی کو بڑھانے کے لیے۔ اور اس میں سیفٹی سے متعلق بھی ایک سوال اور ایڈ کر لیں آ سکتا ہے کہ اگر روشنی کم ہے یا روشنی کا انتظام ٹھیک نہیں ہے تو کیا آپ رات کو کام کریں گے؟ تو ہاں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر روشنی نہیں اویلیبل یا سسٹم نہیں ہے تو آپ کام روک دیں گے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں، سیفٹی کو آپ نے بائی پاس نہیں کرنا۔ سیفٹی از مینڈیٹری، وہ ضروری ہے۔ آپ اگر وہ چیزیں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں، سیفٹی ایکوپمنٹ نہیں ہے، پی پی ایس کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ کام نہیں کر سکتے، کام روک دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کوسچن نمبر 15 کی طرف۔ کنسٹرکشن سائٹ پر کام کے دوران حادثات سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آرام کرنا، سیفٹی قوانین پر عمل کرنا، دوستوں سے بات چیت کرنا، جلدی کام کرنا۔ آرام کرنا، سیفٹی قوانین پر عمل کرنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سیفٹی قوانین پر عمل کرنا۔ تو یہ اہم ترین سوالات تھے، پاسبل کوسچن تھے، آ سکتے ہیں، اس طرح کے ہی سوالات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ اس پر اپنا کومنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں چینل کو۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔